Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazile Madina University. قال الله سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. محترم سامعین اور سامعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے دادا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ خلیل، دوست، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنا لیا. یہ دوستی کس بنیاد پر ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو شخص، جو بندہ بات مانتا ہے وہ اچھا لگتا ہے. آپ کے 4 بچے ہوں اور ایک بات نہ مانتا ہو، 3 مانتے ہوں، تو جو مانتا ہے وہ اچھا لگتا ہے. آپ اس کو اضافی فیور دینے کی کوشش بھی کرتے ہو. کئی لوگ تو ساری وراثت ہی اس کو دے جاتے ہیں، وہ میری بات نہیں مانتا، اس کو آگ کر دیتے ہیں، اخبارات میں دے دیتے ہیں. جو بات مانتا ہے وہ اچھا لگتا ہے، جو بات نہیں مانتا وہ اچھا نہیں لگتا. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جوہر اور نچوڑ اور نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی سنی ہی نہیں، جو رب نے فرما دیا وہ کرنا شروع کر دیا، اور کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. ہم نتیجے سوچتے ہیں. ایک شخص کی کمائی حرام کی ہے، ایک شخص کی نوکری حرام کی ہے، میں اس کو کہتا ہوں بھائی اس کو چھوڑ دو، وہ کیا کہے گا؟ یہ حالات بڑے خراب ہیں، بے روزگاری بہت ہے، مجھے کوئی اس سے اچھی ملے گی تو چھوڑوں گا. یعنی وہ سوچتا ہے کہ رب کی بات ماننے کا نتیجہ کیا ہوگا، نتیجے کو مینج کرنا چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ نتیجے پر غور ہی نہیں کرنا. یہ یقین ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو بس اس کو کر گزرنا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کی فکر نہیں. اپنی بیوی نہیں مانتی، اپنا بچہ نہیں مانتا، اپنا معاشرہ نہیں مانتا، خود اپنا دل نہیں مانتا، کسی کو نہیں پوچھنا. جب میرا رب مانتا ہے اور وہ حکم دے رہا ہے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کی فکر نہیں، سوچ نہیں، اس پر غور ہی نہیں کرنا. اور رب تو وفاداروں کا وفادار ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے کو ناپسند کیا. ذرا غور کریں کہ میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے. نظر ماننے کو ناپسند کیا. نظر میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میرا بچہ پاس ہو گیا تو میں 10,000 روپے صدقہ کروں گا، مطلب اگر نہ ہوا تو نہیں کروں گا، یہی معنی ہے نا. اور جب تک وہ پاس نہیں ہو جاتا میں نہیں کروں گا، پاس ہو جائے گا تو کروں گا. اس میں رب کے ساتھ آپ کا تعلق کس طرح کا ہے؟ مثلا میں نے آپ سے موٹر سائیکل خریدی ہو 50,000 کی، اور آپ کہو جناب پیسے آ جائیں گے آپ لے جائیں،
پیسے آ جائیں گے آپ لے جائیں. یہ تعلق کیسا ہے؟ اور یہ تعلق کیسا ہے کہ آپ کہیں نہیں صاحب پیسے پہلے موٹر سائیکل بعد میں، ہاتھ نہیں لگانا اس کو، تیرے پیسے پہلے آئیں گے، میری موٹر سائیکل بعد میں جائے گی. یہ اچھا تعلق ہے؟ اگر آپ کا کوئی دوست اس طرح کرے تو اچھا لگتا ہے، آپ کا بھائی اس طرح کرے تو اچھا لگتا ہے. یہ رویہ ہوتا ہے ہمارا اپنے رب کے ساتھ کہ نا یا اللہ تیرا کام تیرا وعدہ پہلے، میرے 10,000 بعد میں. ہماری باڈی لینگویج کہہ رہی ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ تیرا کیا پتا ہے، تو بعد میں کری نا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے کو ناپسند کیا، اور مان لی گئی ہو تو اس کو پورا کرنا واجب قرار دیا. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ رب کو وفادار سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، اور وہ کر گزرتے ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جواب میں بے وفائی نہیں کرے گا. باپ نے گھر سے نکال دیا دعوت توحید کی وجہ سے، گھر چھوڑ دیا، قریب ترین وفادار جو باپ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیے. بھائی بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، باپ بھی رشتہ دار ہوتا ہے. وہ کس لیے چھوڑے؟ اللہ واسطے. اگر دعوت توحید دینا بند کر دیتے تو کوئی نہیں نکالتا تھا ان کو. اللہ واسطے چھوڑے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. جب انہوں نے اللہ واسطے قریبی رشتہ دار چھوڑے تو ہم نے ان کو وفادار بیٹے عطا فرمائے. مشرک باپ کی جگہ پر نبی رشتہ دار، نبی بیٹے، اسحاق بھی نبی اور اسماعیل بھی نبی، قریبی رشتہ دار. جب اللہ واسطے رشتہ دار چھوڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر رشتہ دار عطا فرما دیے. لیکن بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ بیچ میں فاصلہ کتنا ہے؟ باپ نے شروع میں نکالا ہے اور بیٹے ملے ہیں جا کر کے کوئی 80 90 100 سال کے بعد. لیکن رب کے اوپر امید بھی ہے، اس کی وفا کا یقین بھی ہے کہ رب ضرور دے گا. ہم جلدی تنگ پڑ جاتے ہیں، ہم نقد کے قائل ہیں. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام ان کو بھائیوں نے باپ کی نظر میں زیادہ ان کی شان زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ ساری توجہ باپ کی لے رہا ہے، کنویں میں ڈال دیا تاکہ یہ گمنام ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عوض ان کو ایسی نیک نامی عطا فرمائی. انہوں نے ذلیل کرنا چاہا، رب نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ سارے گردنیں جھکا کر کے سامنے کھڑے ہیں. لیکن یہ چٹکی مارنے سے نہیں ہوا، بیچ میں کچھ 40-50 سال کا عرصہ ہے. لیکن رب ہے وفادار، دیتا ضرور ہے، لیٹ کر دیتا ہے اپنی حکمت کے تحت، مگر دیتا ضرور ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. جو اللہ واسطے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتا ہے. جو اللہ واسطے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے اس کو بہتر عطا فرماتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دیکھتے آ رہے تھے کہ اموی بادشاہ کیا کرتے ہیں.
اپنوں کو نوازا جا رہا ہے. جب حکمران بنے تو وہ پچھلے حساب نکالے، سب کا آڈٹ کیا، پوچھا یہ سارا مال کہاں سے لیا، چلو سارا واپس کرو بیت المال کو. خصوصاً اپنی اولاد کا سارا مال جو سمجھتے تھے کہ یہ ان کا حق نہیں بنتا، وہ سارا دے دیا، بالکل خالی کر دیا. لیکن ایک وقت آیا کہ جن لوگوں نے جمع نہیں کروایا تھا وہ کنگلے ہو گئے، اور ان کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا. تو جو اللہ واسطے چھوڑ دیتا ہے کسی چیز کو، ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ دیوار یہاں نہیں یہاں ہونی چاہیے، بندے قتل ہو جاتے ہیں، یہ تیرے کھیت کا بننا یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے، بندے قتل ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں. فرمایا جو شخص اللہ واسطے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. ہماری جناب میں کتنے لوگوں نے گناہ کیے ہوئے ہیں، ہم آپس میں کتنے لوگوں سے ناراض ہیں، کس کس نے کس کس کو کیا کیا باتیں کی ہیں، کس کس نے کس کس کو کیا کیا دینا ہے، ان کے کلیم ہیں. اگر وہ یہ کلیم اللہ واسطے معاف کر دیں، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ ان کو ضرور دے گا. اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو قیامت والے دن ہو سکتا ہے آپ کو اللہ ان سے لے کر دے دے، اگر بنتا ہوا تو ہو سکتا ہے تیری غلط فہمی ہو، اس کے ذمہ آپ کا بنتا ہی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا دیندار ہے، اس کی زیادتی زیادہ ہے. دونوں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی زیادتی زیادہ ہے. لیکن جب انصاف ہوگا تو ہو سکتا ہے ایک سمجھتا ہو کہ مجھے لینا آتا ہے، اس کو دینا آتا ہو. لیکن اگر دونوں ہی معاف کر دیں تو رب ذوالجلال دونوں کو اپنی جناب سے عطا فرمائے گا. جو اللہ واسطے چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو ضرور دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام بت توڑ دیے، نتیجے میں انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ سے مناظرہ کیا، وہاں بادشاہ ہار گیا. دونوں جگہوں پر عقلی دلیل دی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ کوئی قرآن و سنت نہیں تھا جو جس کو وہ مانتے ہوں. اپنی قوم سے کہا کہ یہ سنتے ہیں، یہ بولتے ہیں نہیں، یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ تو کوئی نفع نقصان کے مالک ہیں. کہا نہیں. اچھا جو تم کہہ رہے ہو میں نے توڑا ہے، یہ جو بڑا صحیح سلامت کھڑا ہے اس کو پوچھو، اور یہ جو ٹوٹے ہوئے ہیں کسی کی ٹانگ بازو ٹوٹی ہے تو بول تو سکتا ہے نا، اس کو پوچھو کس نے مارا ہے. ان کی عقل کو اپیل کی ہے کہ سوچو کہاں بہہ کے پھرتے ہو. اور جو نمرود تھا، جس کو لوگ نمرود کہتے ہیں، اس سے بھی وہی بات کی، عقل کی بات کی. کہا میرا رب زندگی موت دیتا ہے، وہ کہتا ہے وہ میں بھی دیتا ہوں. تو کہا پھر میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو آج مغرب سے نکال کے دکھا. لاجواب ہو گیا، سب کا اتفاق ہو گیا کہ بس ایک ہی شکل ہے. جب لاجک میں دلیل میں ہار گئے تو پھر دھوس زیادتی، ان کو جلا دیا جائے. لوگ بہت بڑا الاؤ جمع کر رہے ہیں، ایک بندے کو جلانا ہے، بہت زیادہ لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں، باقاعدہ لکڑیوں کا چندہ جمع کیا جا رہا ہے، بہت بڑی چار دیواری لکڑیوں سے بھر دی گئی ہے، آگ لگا دی گئی. ابراہیم علیہ السلام بہت مطمئن بیٹھے. کیوں؟ کہ میں نے کوئی اپنی مرضی سے تھوڑا کیا ہے، میں نے رب کے کہنے پہ کیا ہے. وہ اگر مجھے جلوانا چاہتا تو جلوا دے، بچانا چاہتا تو بچا لے، فکر ہی نہیں ہے. ایک جملہ بولا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہو جائے گا. ذرا غور تو کرو، معاشرے میں کوئی حمایتی نہیں ہے، اکیلا آدمی، پوری قوم حکمران عوام مخالفت میں ہے.
اور پھر بھی اپنے رب کی معیت میں جو حکم ملتا کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور کبھی اس بات کا غم نہیں کہ میری تو دعوت ہی کسی نے نہیں مانی, میں تو ناکام ہو گیا. بالکل نہیں, میں نے اپنا کام پورا کیا ہے. جو داعی ہوتا ہے نا, اس کا معاملہ ڈاکٹر جیسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کبھی اس کلیم کو نہیں مانتے کہ میں نے فیس جمع کروائی تھی, دوائی بھی کھائی تھی, میں ٹھیک کیوں نہیں ہوا. انہوں نے اپنی محنت اور اپنے تجربے کے ساتھ دوائی دینی ہے, شفا اللہ نے دینی ہے. وہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا. داعی بھی اپنی محنت کے ساتھ دعوت کا کام کرتا ہے, اور کوئی نہیں مانتا تو کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ تیری آؤٹ پٹ کیا ہے, اتنا تجھ پہ پیسہ لگایا, تیری آؤٹ پٹ کیا ہے. کیونکہ ہدایت رب ذوالجلال کے پاس ہے, اس نے دینی ہے, اور لوگوں کی چاہت کے مطابق دینی ہے, لوگوں کی حرص کے مطابق دینی ہے. یہ اس کا کام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے لوگ کتنے تھے؟ فآمن لہ لوط. لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے, اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. یہ ان کی بیوی تھی, اور کسی امتی کا تذکرہ نہیں ملتا. ہوں گے بھی تو تھوڑے بہت. اللہ اکبر. اور یہ بھی بات سمجھو کہ لوگ کہتے ہیں معجزات ہوں گے تو لوگ زیادہ مسلمان ہوں گے. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا الاؤ جلا اور ابراہیم علیہ السلام جلے نہیں. چاہیے تو سارے سجدے میں گر جاتے رب کے سامنے, سارے مسلمان ہو جاتے. اتنا بڑا معجزہ, لیکن کوئی ایک بھی نہیں مانا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھپکلی وہ آئی اور اس نے پھونک مار مار کے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی, زیادہ کرنے کی کوشش کی. اس لیے فرمایا کہ جہاں بھی چھپکلی نظر آئے اس کو مار دیا کرو. جو پہلی ضرب میں قتل کرے گا اس کو 100 نمبر ملیں گے. ایسی ایک ہی ضرب لگے کہ وہ مر جائے, 100 نمبر ملیں گے. 2 ضربوں میں مارو گے تو نمبر کم ہو جائیں گے. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اس ہوا مار کر, پھونک مار کر آگ کو تیز کرنے کی کوشش کی تھی. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے تیز کرنے سے کتنی تیز ہوئی ہوگی, کتنی تیز ہوئی ہوگی. لیکن اس نے یہ بتا دیا کہ میں ابراہیمی نہیں نمرودی ہوں. اس نے اپنا ووٹ ادھر ڈال دیا. رب ذوالجلال والاکرام نے اس کو مارنے کا حکم دے دیا. ہمارے لوگ جب الیکشن آتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو جی چھوڑو, بندہ تو اچھا ہے, نیک بھی ہے, توحید والا بھی ہے, ووٹ ضائع کرے گا, بننا ورنہ اس نے ہے کوئی نہیں. چھپکلی نے نہیں سوچا کہ میری پھونک سے ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنا بڑا الاؤ ہے, میری پھونک سے کیا ہوگا. اس نے اپنا کردار پیش کر دیا. نتیجہ ہے یا نہیں وہ بعد میں دیکھیں گے. رب نے بھی اس کی چھوٹی سی کاوش کو نوٹ کیا اور اس کو سزا دی. اللہ تو چھوٹی چھوٹی کاوشوں کی بھی قدر کرتا ہے اور ان کو نوٹ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی جیتتا ہے اور 15-20 ہارتے ہیں ایک ہی حلقے میں. جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں ایک جیتتا ہے, باقی سارے ہارتے ہیں. اور جو ہارتے ہیں وہ سارے پھر ضائع گئے نا ووٹ. کام تو وہی آئے جو جیتنے والے کے تھے. اور مجھے نہیں پتا کہ وہ ووٹوں کے ساتھ جیتا ہے یا کسی اور طریقے سے جیتا ہے, کس کے ووٹ کام آتے ہیں اور کس کے ضائع ہوتے ہیں. اگر ساری قوم اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں, اپنے اپنی کسوٹیاں ہیں, جو میرے چور بچے کو تھانے سے نکال کے لائے گا اس کو ووٹ دوں گا, کوئی کہتا ہے جو نالیاں بنائے گا اس کو دوں گا, کوئی کہتا ہے جو باہر سے قرض اٹھا کے سڑکیں بنائے گا اس کو دوں گا.
اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں. اگر ایمان اور اسلام کو معیار بنایا جائے اور یہ نہ سوچا جائے کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا, تو آج نہیں تو اگلی بار اللہ تعالیٰ اچھی قیادت لے آئے گا, اچھی قیادت لے آئے گا. کیونکہ ہماری وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جب ہم اچھے لوگوں کو نہیں لانا چاہتے, اللہ بھی برے لوگ ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم کیا ہونے جا رہا ہے, کس سے کیا ہوگا, میرا معیار یہ ہے کہ میں اسلام کو پریفر کرتا ہوں, اسلام کو ترجیح دیتا ہوں, اچھے لوگوں کو ترجیح دیتا ہوں, تو جب ہم اچھے ہو جائیں گے تو رب ذوالجلال اچھے لوگوں کو لے آئے گا. آگ جلتی رہی, ابراہیم علیہ السلام آگ میں, رب ذوالجلال نے حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. بردن کا معنی ٹھنڈی ہو جا, سلامن کا معنی سلامتی والا ہو جا. آپ کے علم میں ہے کہ جہنم کا ایک حصہ شدید سرد ہے جس میں عذاب سردی کا ہے, اور ایک حصہ شدید گرم ہے جس میں عذاب گرمی کا ہے. یہ عجیب بات ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, فرمایا جہنم نے شکایت کی کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے, مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے. بات سمجھ رہے آپ؟ اکل بعضی بعضا, میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے, مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے. اللہ تعالیٰ نے 2 سانس لینے کی اجازت دی. سرد حصے کے بھاپ نکلنے سے دنیا میں سردی آ جاتی ہے, اور گرم حصے کے بھاپ نکالنے سے دنیا میں گرمی آ جاتی ہے. آپ کی سائنس کیا کہتی ہے وہ الگ کہانی ہے, لیکن جو صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جہنم کی بھاپ ہے. تو شدید سردی بھی عذاب ہے اور شدید گرمی بھی عذاب ہے. شدید گرمی بھی جسم کو جلاتی ہے, شدید سردی بھی جسم کو جلاتی ہے. اس کو کہتے ہیں سنو بائٹ. ناک جل جاتی ہے, انگلیاں جل جاتی ہیں, پاؤں جل جاتا ہے برف سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بردن و سلامن, ٹھنڈی تو ہو جا مگر سلامتی والی ٹھنڈی ہونا ہے, وہ والی نہیں جو زیادہ ٹھنڈا ہو کر جلانا شروع کر دیتی. آگ بجھ گئی, ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے. کتنی بڑی بات ہے. بعض لوگ عجیب, رب نے بھی عجیب و غریب دنیا بنائی ہے. وہ معجزات کو, سچے معجزات کو دیکھ کر بھی بات نہیں مانتے, اور بعض لوگ جھوٹی شوبدہ بازیوں کو دیکھ کر اس سجدے میں پڑ جاتے ہیں. جو ہمارے پاک و ہند کے لوگ ہیں نا, ان کا یہی حال ہے. کوئی ذرا سی شوبدہ بازی دکھائے اس کو سلام ہے, اس کی پوجا شروع ہو جاتی. تھوڑا سا ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور ایک شف پیر ہوتا تھا, کیسے دنیا کو گھیرتا ہے, کیسے ان کے پیسے اور ایمان لوٹتا ہے. ذرا سی کوئی بات دکھائے صحیح, دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. اور ادھر اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا کہ آگ میں رہے مگر جلے نہیں, کوئی بھی نہیں مانا. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا پھر مانیں گے. پہاڑ پھٹا, اس سے اونٹنی نکلی, کوئی بھی نہیں مانا, نہیں مانے. تو میرے عزیز بھائیوں, آج الحاد کی بڑی ہوا چلی ہوئی ہے.
جو مانتے ہیں ایمان لاتے ہیں، ایمان لاجک سے اگلی بات ہوتی ہے. عقل لاجک جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو قوم کہنے لگی اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس چلا گیا اور واپس آ گیا، مانو گے؟ بولے نہیں، یہ تو نہیں، میں تو نہیں مانوں گا. پھر کہنے لگے پھر تیرا نبی یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے اگر وہ فرما رہے ہیں نا تو پھر بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ عقل تھی، وہ ایمان ہے. عقل نہیں مانی، مگر وہ بندہ کہہ رہا تو میرا ایمان ہے کہ وہ سچ فرماتے ہیں. جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے. تو معجزات آئیں یا نہ آئیں، جو عقل پر تولتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہو جایا کرتے ہیں. جو ایمان کی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ کامیاب ہوا کرتے ہیں. وہاں سے نکلے، اپنی بیوی کو لے کر شام پہنچے، بیت المقدس. وہاں سے مصر گئے. مصر میں فرعونوں کی حکومت تھی. فرعون ہر بادشاہ کو کہتے تھے، جو بھی بادشاہ آتا اس کو فرعون کہتے تھے. وہاں پر اس کا قاعدہ تھا کہ کوئی خوبرو عورت نظر آئے تو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ. تو حضرت سارہ رضی اللہ علیہ السلام نہایت خوبصورت تھیں، پکڑ کر لے آئے. ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ ہیں. وہاں کہا یہ میری بہن ہے. شاید ان کا کوئی قاعدہ تھا کہ بہن بھائی ہو تو چھوڑ دیتے تھے. اس ظالم نے پھر بھی نہیں چھوڑا، لے گئے. قیامت کا دن ہوگا، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جی ہماری سفارش کریں، وہ معذرت کر لیں گے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ ہماری سفارش کریں، وہ معذرت کر لیں گے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کر لیں گے اور کہیں گے میں نے 3 دفعہ خلاف واقعہ بات کی تھی، اگر آج مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. وہ کیا تھا کہ تھی بیوی قائدیہ بہن ہے، اور دوسری بات بیمار اتنے وہ والے نہیں تھے، کہہ دیا انی سقیم، میں بیمار ہوں. اور توڑے تھے خود، بت خود توڑے تھے، کہہ دیا یہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس نے توڑے. تو میں تو یہ سفارش نہیں کرنے جا رہا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اس کے باوجود رب فرماتے ہیں وہ سچا نبی ہے، کیونکہ وہ توریے کے معنی میں تھے، وہ جھوٹ کے معنی میں نہیں تھے. ان کو عقل کی طرف لانے کے لیے تھے، دعوت کا ایک انداز تھا. تو جو کہا بہن ہے، اس لیے کہ دونوں ہی مسلمان ہیں، پوری دنیا میں اور کوئی ہے نہیں، ایمان کی بہن ہے. لیکن ان کو خوف اللہ تعالیٰ کا اتنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہاں کئی مفسرین کہتے ہیں قرآن کہتا ہے صدیق نبی، بخاری کہتی ہے انہوں نے 3 بار جھوٹ بولا، لہذا بخاری کی حدیث کو کاٹ دو. یہ معیار ہے. یہ نہیں غور کیا کہ بخاری کی حدیث کاٹ رہے ہو، ساتھ یہ 2 آیتیں بھی کاٹنی پڑے گی نا، بل فعلہ کبیرہم ھذا. اس کا کیا کرو گے؟ اور اگر اس کا جواب دو گے تو پھر اس بخاری کی حدیث کا بھی جواب دے دینا. کاٹنا کیوں ہے؟ تو باہر صورت خود نماز پڑھنے لگ گئے، اللہ سے دعائیں کرنے لگ گئے میری بیوی کو بچا لے. حضرت سارہ اس کے پاس گئیں، اس نے ان کی طرف دست درازی کی کوشش کی، اس کا بازو چھل ہو گیا، حرکت نہیں کر رہا. کہنے لگا میرے لیے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں. میں تمہیں کچھ نہیں کہتا. 1 بار 2 بار 3 بار، تیسری بار اس نے کہا واپس چلی جا، اور ساتھ ایک لونڈی دے دی خدمت کے لیے. اس کا نام ہے آجر، اجیر، خدمت گار.
نام معلوم نہیں ان کا کیا تھا، تو آجر کو حاجر بول دیتے ہیں۔ حاجر کا معنی مزدور، خادم۔ وہ لے کر کے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اور ساتھ یہ لونڈی مل گئی ہے۔ وہاں سے مصر سے واپس شام کی طرف آتے ہیں، اور وہاں انہوں نے کہا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اولاد نہیں دی، یہ لونڈی آپ لے لیں میری طرف سے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل تھا۔ حضرت اسماعیل ابھی بچے تھے تو تھوڑی وہ شروع ہو گئی کہ میں آزاد بھی اور بیوی بھی اور میری گود خالی اور یہ لونڈی تھی اس کی گود بھر گئی، اب ان کی توجہ ادھر شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ ان کو مکہ میں چھوڑ دو۔ بچپنا ہے، چھوٹی عمر ہے، بیوی بھی ابھی ٹھیک طریقے سے کام کاج کے لائق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ان کو 1200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ میں وہاں آ کر چھوڑا، جہاں پر نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ سیکورٹی ہے۔ بیت اللہ کی بھی دیواریں نہیں تھیں، بنیادیں تھیں، جنگل تھا۔ بستے بساتے گھر کو اللہ واسطے چھوڑ کر جنگل قبول کیا۔ رب ذوالجلال نے اس جنگل کو بسا کر کے دکھا دیا، اور کہتے کیا ہیں؟ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ ایسی جگہ پہ بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کھیتی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لوگ تو اس حالت میں نوکری سے چھٹیاں لے لیتے ہیں، میرے گھر بچہ پیدا ہوا میں نہیں آ سکتا، یہ یہاں جنگل میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نمازی ہو جائیں۔ میں ان کو بستے بساتے گھروں سے نکال کر جنگل میں مسجد کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازی ہو جائیں۔ ہمارے پاس 4 پیسے زیادہ آ جائیں تو ہم مسجد کے پاس سے مکان بیچ کر کسی پوش ایریے میں چلے جاتے ہیں جہاں مسجد نہیں ہوتی، اور آہستہ آہستہ خانہ خراب ہو جاتا ہے، اولاد برباد ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی تکلیف برداشت کر کے آخرت کو ترجیح دی ہے، دنیا کی مصیبت کو برداشت کیا ہے، دین کی مصیبت کو برداشت نہیں کیا، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سیرت ہے ہمارے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پاک باز ہستیوں کی ان باکمال کاوشوں، کوششوں، محنتوں اور ان کے اعمال، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال والاکرام جو سنا ہے عمل کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال ان بہت عظیم دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔